اپنی دکان کھولی اور اپنے ترازو کو جوڑنے توڑنے بیٹھ گیا۔ برابر کے دکاندار نے کہا خیر تو ہے، صبح سویرے کیا کر رہے ہو؟ کہ تمہیں کیا بتائیں، رات ہمارا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اسے کہتے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کہ وہ جس ترازو سے میں غلط تولتا تھا اس کا کانٹا میرے گلے میں چبھا ہوا ہے اور مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ کہا اس لیے میں اپنے ترازو کو دیکھ رہا ہوں یہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ بھائیو، دنیا بنا گیا ہو اور کلمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو کیا لے کر گیا؟ یہ جو مدارس کھلے ہیں، یہ جو تبلیغ کے مراکز ہیں، یہ جو جہاد والے ہیں، یہ جو خانقاہ والے ہیں، یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو لے کر سارے عالم تک پھرنے والے ہیں، یہ جو صبح شام کی محنت ہے، یہ کس بات کی محنت ہے؟ یہ صرف اس بات کی محنت ہے کہ جب آخری وقت آ جائے، جب روح نکلنے کا وقت آ جائے، اللہ راضی ہو اور اس زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، یہ اس بات کی محنت ہے۔ بھائیو، ہم ایمان والے ہیں۔ کافر، یہودی، نصرانی، ان کے یہ یقین ہے کہ آپ پہ آگے دیکھی جائے گی، نہیں نہیں، ہم ایمان والے ہیں، اس لیے یہ محنت ہوتی ہے۔ اگر مرنے کے بعد اگلی زندگی سے تعلق نہ ہوتا پھر جو مرضی کرتے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سارے ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دن آئے گا اذا القبور بعثرت، قبریں پھٹے گی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لوگ قبروں سے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے اکیلے پیدا ہوئے، ایسے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہاں کھڑے ہونے والوں میں بھی عجب رنگ ہوگا۔ کچھ لوگ نکلیں گے يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، آگے نور ہوگا، پیچھے نور ہوگا۔ وہ قبروں سے انسان نہیں، وہ قبروں سے سورج اور 14ویں کے چاند بن کر طلوع ہوں گے۔ کیا عورتیں، کیا مرد جو نیک ہوں گے اس طرح قبروں سے نکلیں گے کہ ان کے چہرے کی روشنی سارے عالم میں پھیلنے والی ہوگی۔ ایسے لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ ایمان والے ہوں گے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اس کے رسول کی مان کے آنے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ جاؤ وَإِ خَالِدِينَ فِيهَا، جنت میں جاؤ، ہمیشہ کے لیے جاؤ جنت میں۔ اب تمہارے لیے کوئی دکھ درد کوئی نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور کچھ چہرے نکلیں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ کچھ لوگ نکلیں گے جن کے چہرے کالک جیسے سڑک کی کالک ہوتی ہے، لک ہوتی ہے، اور سیاہ کا مظلم اللیل، رات کے سیاہ اندھیروں کی طرح ان کے جسم سیاہ ہوں گے اور ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی، اور اللہ ان کے لیے کہے گا جاؤ جہنم تمہارے لیے بھڑک رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ هل من مزید هل من مزید، جاؤ جہنم تمہارے لیے تیار ہو چکی ہے، آج تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، جاؤ خوفناک جہنم ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے تیار ہو چکی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ساری دنیا کے کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ایمان والا تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جہنم میں جانا پڑا، چونکہ یہ گناہگار جسم، یہ گناہوں سے لے تھوڑا غلاظت والا جسم، یہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک پاکیزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے دنیا میں توبہ کے ساتھ خود کو پاکیزہ بنا لو۔ کرتا دھونا ہو تو گھر کی عورت بلیچنگ لگاتی ہے، سوئی سوپ لگاتی ہے، سرف استعمال کرتی ہے کہ کرتا صاف کرنا ہے، آنچل صاف کرنا ہے، دوپٹہ دھونا ہے، قمیض دھونا ہے، اسے فریش کرنا ہے، تو کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور اس بدن کو پاکیزہ کرنا ہے۔ تو بھائیو، صوفی سوپ کی ضرورت نہیں، صرف کی ضرورت نہیں، اس کے لیے میرا رب کہتا ہے او توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم توبہ کرو، غفرت لک ولا ابالی، ادھر توبہ کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ایک
आंसू, बाल्टी कपड़ों की नहीं, पानी की बाल्टी नहीं, एक आंसू बहा दो, तुम्हारा जिस्म में दुनिया में पाक कर दूंगा, फिर आखिरत में सीधे ही जन्नत में जाओगे। और अगर यहाँ शराब पीते मर गया, यहाँ जिना करते करते मर गया, यहाँ बेपर्द होकर औरत मर गई और दावत नज़ारा देती देती मर गई, घुंघरू की थाप ज़मीन पर डालती हुई रक्स करती करती मर गई, शोहर की इज्जत को पामाल करती करती मर गई, मुसल्ले को छोड़कर, घर के मुसल्ले को छोड़कर बाजार को आबाद करती करती मर गई, और मर्द यहाँ झूठ बोलकर, सूद खाकर, तिजारत में जुल्म करके मर गया, तो फिर आगे हलाकत है। अल्लाह ने इन मुसलमानों को, गुनाहगारों को फिर पाक तो करना ही है, और जहन्नम में जाकर इनको जलाया जाएगा कि ये पाक हो जाएं, ये पाक हो जाएं, ताकि मैं इनको जन्नत में पहुंचाऊं। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई है जो थोड़ा सा गर्म पानी पी के दिखाए, एक अंगारा हाथ पे रख के, अंगारा छोड़ो, माचिस की दिया सलाई, उसको भी कोई हाथ पे रख के दिखाए? नहीं, हम तो इतनी सी, जून जुलाई में सूरज तेज होता है तो मस्जिद का मुकद्दस फर्श भी हो तो पाँव जला देता है। चेज है कि जहन्नम की आग और उसकी जूतियाँ, हमें अदना सी सज़ा, जो एक आदमी को अदना सी सज़ा मिलेगी, अल्लाह उसको जहन्नम की जूती पहनाएगा। ये सबसे हल्की सज़ा सुना रहा हूँ। जब ये जूती पहनेगा, जूती पाँव में जाएगी और चाय की तरह दिमाग खोलने लग जाएगा। ये सबसे हल्की सज़ा है। कौन है जो ये बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, यहीं तौबा करके, आंसू बहा के अपने आप को हर गुनाह से पाक करो, ताकि मौत के बाद अल्लाह भी राज़ी हो, उसका रसूल भी राज़ी हो, और हम सीधा जन्नत में जाने वाले बन जाएं। तो इसलिए मेरे भाइयों, पानी डालो, इसलिए अपने अल्लाह को राज़ी करो।